اس میں بھی سر فہرست ایک طاقتور بلدیاتی نظام کا مطالبہ کرتی ہے۔ 3.5 سال بعد ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ سندھ میں تو حکومت ہے نہیں، انہوں نے KPK میں بھی اس کو گوارا نہیں کیا۔ پھر عام آدمی کو بااختیار کرنے کے لیے ہم PDM کی تمام جماعتوں سے معاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر دوبارہ یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جناب بلدیاتی اداروں کو بااختیار کیا جائے، اور اس پہ دستخط ہوتے ہیں، پورے پاکستان کے دستخط ہوتے ہیں، اور اس مسودے کا نام دیا جاتا ہے چارٹر آف کراچی، چارٹر آف رائٹس۔ اور یہ صرف معاملہ سیاسی نہیں، اس پوری جد و جہد میں آئینی، پارلیمانی، سیاسی اور عسکری قیادت کو بھی اس میں ہم آن بورڈ رکھتے ہیں۔ آج 6 ماہ بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پیش رفت ہوئی، کچھ پیش رفت ہوئی، مکمل تو پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن میں یہاں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں ان تمام جماعتوں کو جو صوبائی اسمبلی کے باہر 29 دن کا جنہوں نے میلہ لگایا، بڑی بڑی تقریریں کر کے مسودے سائن کیے، کیونکہ مرکز میں خالد مقبول صدیقی بھائی کی صدارت میں رابطہ کمیٹی کا فل کورم کا ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں آپ سب کو جیسا کہ علم ہے کہ ہمارا جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد آئین کے آرٹیکل 140A کے مکمل روح کے مطابق انعقاد ہونا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ 2017 میں MKM سپریم کورٹ میں 140A کی تشریح کے لیے جاتی ہے۔ ماضی کے اتحادی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب، ان کو بھی اس میں پٹیشنر بناتی ہے۔ 4 سال مسلسل محنت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سپریم کورٹ کو اس بات پر قائل کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ آئین کے آرٹیکل 140A میں جو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات کا ذکر ہے اس کی کوئی مکمل جامع تشریح نہیں ہے۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ کہ اس مقدمے کو متحدہ قومی موومنٹ کے وکلاء بھرپور طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک بڑا تفصیلی فیصلہ بھی آتا ہے، اور پھر ستم ظریفی یہ ہے یا نظام انصاف کے اوپر شاید ایک سوالیہ نشان بھی یہ ہے کہ فیصلہ آتا ہے، ہم فیصلے کی کاپیاں بناتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی جا کے کہتے ہیں کہ ایک ایسا بینچ جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ خود تشریف فرما تھے، وہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں، خدا کے لیے اس پہ عمل کرو۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جاتے ہیں، PMLN کے پاس جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ غرض یہ کہ تحریک انصاف کو بھی اس بات پہ ہم قائل کرتے ہیں کہ آپ کی KPK میں حکومت ہے تو ایک طاقتور بلدیاتی نظام، مثالی نظام جہاں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں قائم کریں۔ اس فیصلے کے طویل عرصے بعد تک آج تک کوئی صوبہ اس فیصلے کی کوئی ایک شق پر بھی عمل نہیں کرتا۔ جو آئین کے آرٹیکل 140A اور بنیادی حقوق، بلدیاتی اختیارات کی تقاریر کر کر کے نہیں تھکتے،
تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں آج تک ان کی حکومتوں نے, جن کی بھی حکومتیں آج بھی ہیں, ایک شک پر عمل نہیں کیا, ایک شک کی ترمیم نہیں کی. پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ ایک ایگریمنٹ پی ٹی آئی سے کرتی ہے, اس میں بھی سر فہرست ایک طاقتور بلدیاتی نظام کا مطالبہ کرتی ہے. 3.5 سال بعد ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ سندھ میں تو حکومت ہے نہیں, انہوں نے کے پی کے میں بھی اس کو گوارا نہیں کیا. پھر عام آدمی کو بااختیار کرنے کے لیے ہم پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے معاہدہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے اندر دوبارہ یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جناب بلدیاتی اداروں کو بااختیار کیا جائے, اور اس پہ دستخط ہوتے ہیں, پورے پاکستان کے دستخط ہوتے ہیں, اور اس مسودے کا نام دیا جاتا ہے چارٹر آف کراچی, چارٹر آف رائٹس. اور یہ صرف معاملہ سیاسی نہیں, اس پوری جد و جہد میں آئینی, پارلیمانی, سیاسی اور عسکری قیادت کو بھی اس میں ہم آن بورڈ رکھتے ہیں. آج 6 ماہ بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پیش رفت ہوئی, کچھ پیش رفت ہوئی, مکمل تو پیش رفت نہیں ہو سکی, لیکن میں یہاں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں ان تمام جماعتوں کو جو صوبائی اسمبلی کے باہر 29 دن کا جنہوں نے میلہ لگایا, بڑی بڑی تقریریں کر کے مسودے سائن کیے, اور 2 جماعتوں نے بہت واویلا مچایا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں کیا کروا لیا پیپلز پارٹی سے. ہمارا ایگریمنٹ تو سوشل میڈیا پہ پوری دنیا اس کو پھیلا رہی ہے, لیکن ان 2 جماعتوں نے جو بلدیاتی انتخابات میں بڑا بڑھ چڑھ کر دعوے کر رہے ہیں, اور ایک جماعت کے یو سی چیئرمین نارتھ حیدر آباد کے میئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں, آج تک ان کا معاہدہ منظر عام پہ نہیں آیا. نہ انہوں نے ان مطالبات کی بار بار کوشش کی, نہ کسی عدالت گئے, اور نہ ہی دوبارہ پیپلز پارٹی کو جھنجھوڑا. یہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھی جس نے بارہا مرتبہ اس معاہدے کے اوپر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مذاکرات کیے, اور سب سے بڑا مینڈیٹ جو ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ حاصل کیا وہ کراچی کے انڈسٹریلسٹ اور کراچی کے چھوٹے تاجروں کا بھی اجلاس بلا کر ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا. کراچی کی بدحالی کی وجہ کا بھرپور مقدمہ رکھا. تو آج جو پیپلز پارٹی سے پہلے مرحلے کی میٹنگ تھی, خالد بھائی کی سربراہی میں, عامر بھائی, وسیم اختر بھائی اور تمام رابطہ کمیٹی کے مکمل فورم کے سامنے ان کے نکات کو رکھا گیا کہ جس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی. اس نکات پر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, یہ پہلے مرحلہ ہے, ہمارا مکمل مطالبہ نہیں, ابھی تو پہلا مرحلہ ہے. پھر اس تمام تجاویز کو بغور پڑھا گیا, ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, قانون دان, ان سب نے اس کی ایک ایک شق کو غور سے پڑھا. پھر اس میں ایک تجاویزات مرتب کی. پھر خالد بھائی کی اجازت سے ان تجاویزات کے اوپر کل بھی کام ہوگا, اور پھر وہ مسودہ جو کہ مرحلہ وار پیپلز پارٹی سے حل ہونا شروع ہوگا وہ ہم پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھیج دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے, اور ہمیں یہ ایک امید کی کرن بھی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سنجیدگی سے ہمارے اس مطالبے پر اور عدالت کے فیصلے پر ہمارے ساتھ نیک نیتی سے عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ سب جتنے معاہدہ ہم نے کیے ہیں, آج کراچی کی عوام کو, پاکستان کی عوام کو میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بتانا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال کی حکومت کے بعد بھی آج لوگ 4 ایم این اے لے کے وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں. پنجاب میں 4 ایم این ایز کے اوپر وزارت اعلیٰ کا جھگڑا ہو رہا ہے. یہ واحد ایم کیو ایم ہے جو صرف عوام کے لیے اختیار مانگ رہی ہے. کراچی میں سارے سیاسی قائدین آ کر جلسے تو کر رہے ہیں,
لیکن کوئی کراچی کے کوٹے پہ عمل درآمد کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی کراچی کے بچے کے جو حق تلفی ہو رہی ہے جعلی ڈومیسائل پی آر سی کی، اس کی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ جو کراچی کے نوجوانوں کی جامعات میں، میڈیکل کالج میں جو ایڈمیشن کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آواز کیوں نہیں بلند کر رہا؟ کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ تباہ ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کا بحران ہے، نکاسی آب کا مسئلہ، پینے کے پانی کا مسئلہ، اس پہ تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ ہر شخص کراچی آ کر وزیر اعظم بننے کے خواب دکھا کر وزیر اعظم بننے کے سپنے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ ایم پاکستان ہے کہ جو صرف اور صرف لوگوں کے بنیادی حقوق کا نہ سے مطالبہ کر رہی ہے، بار بار دہرا رہی ہے، اور اس کے اوپر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک جو مبارکباد بڑی اہم ترین ہمیں حاصل ہوئی گزشتہ 2 دنوں میں کہ ہم نے ایک حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ حیدرآباد کے تمام لوگوں کو حیدرآباد یونیورسٹی میں فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے لیے 100 ایکڑ زمین مختص کر دی گئی ہے، جس میں ہماری لیڈرشپ، ہمارے ایم این ایز اور ہمارے وزراء، ان تمام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو حیدرآباد کی عوام کو ایک 70 سال بعد، 75 سال بعد ایک ایسی خوشخبری ملی ہے جس پہ شاید کسی وزیر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میری لاش کے اوپر سے حیدرآباد یونیورسٹی بنے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے اشتراک سے 100 ایکڑ زمین ہمیں وہاں پہ مل گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کی جلد از جلد جو ہے نا اس کے اندر پیش رفت ہوگی۔ اور جہاں تک بلدیاتی اختیارات کی بات ہے، مجھے یاد دلایا کہ یہ صرف کراچی کے لیے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان کراچی تک کشمور ایک نظام کی بات ہو رہی ہے، ایک نظام، ایک اختیار کی بات ہو رہی ہے، ایک حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے، ایک پاورفل طاقتور مالی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، ایک انتظامی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، جو کراچی کے لیے بھی ہوگی، جو لاڑکانے کے لیے بھی ہوگی، اور کوئی تفریق نہیں ہوگا۔ دوسری آپ کی اچھا، تو بس اسی بات کے ساتھ ایک اور گزارش کروں گا۔ کنوینئر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر بھائی اور تمام رابطہ کمیٹی کے ساتھی موجود ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ خواہش کو خبر بنا کر منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ ایسی کوئی افواہ ہے تو آپ بحیثیت شہر کے ذمہ دار بیٹے کے اور ایک صحافی کے برائے مہربانی اس کی تصدیق ضرور کریں۔ شہر پہلے ہی بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہے، اور اس میں مزید بھونچال پیدا کر کر اس شہر کے ساتھ ہم میرا خیال انصاف نہیں کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جن 6 ماہ کا ذکر کیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں معاہدوں پر عمل نہیں کر رہی، اسی دوران آپ کو 2 وزارتیں مل گئیں، کے پی ٹی پورٹ قاسم میں آپ کو لوگ لگ گئے، وزیر مملکت بن گئے، تو وہ لوگ کیسے ہو گئے؟ اور کراچی کے لیے جو وزیر اعظم نے جو ویمن یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا، ایک لا تک جو ہے قومی اسمبلی سے اس وقت تک منظور نہیں کرایا جا سکا، ایم کیو اتنی کمزور ہو گئی؟ جی، یہ بھی خوشخبری آپ کو دے دیں کہ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بھی کابینہ سے منظور ہو گئی ہے، اور بہت جلد کراچی میں ایک اور بڑی ملٹی ٹاسکنگ یونیورسٹی کا قیام آئے گا، جو کہ مقامی حکومتوں کے زیر انتظام ہوگا۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں وزارتوں کی، تو آپ ابھی کہیں 1 گھنٹے بعد سندھ گورنمنٹ میں جتنی کہیں وزارتیں لے لیں گے ہم۔ یہ ایم کیو ہے جو وزارتیں چھوڑ کر مسودے پہ کام کر رہی ہے، عام آدمی کے لیے کام کر رہی ہے، عام مزدور کے لیے کام کر رہی ہیں، عام ورکر کے لیے، ورنہ تو پاکستان کی ساری جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم لانے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم ہٹانے اور وزیر اعظم آنے کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی بنیادی اگر کسی عام فرد کی، غریب متوسط طبقے کی بات کر رہی ہے، وہ صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ شکریہ۔ خالد بھائی ایک سوال کا جواب دیجیے گا۔ اظہار صاحب بول رہے ہیں کہ ہم کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، 2 ضمنی الیکشن ہوئے، کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے، انہی لوگوں کو ووٹ دیا جو یہاں پر آ کے کچھ بھی کر کے جاتے ہیں، پھر بھی مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ
कि आवाज़ें चल रही हैं डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस लाकर डिप्टी कन्वीनर या कन्वीनर बनाने की, तो उस पर थोड़ा बताइएगा, ये ऐसा कुछ हो रहा है? फारूक सत्तार भाई को कई बार कहा जा चुका है, उसका फैसला फारूक सत्तार भाई ने करना है कि वो कब आते हैं। आप कभी दावत देंगे उनको? मैं कई बार दे चुका हूँ, पब्लिकली भी दे चुका हूँ, 10-12 बड़े इजलासों में दे चुका हूँ, हर बार देता हूँ, उनके कान में भी दी है, उनको तो टिकट भी दे दी थी। आप बोलने बुजुर्ग मना कर देते हैं। चले, हो गया ना, ठीक है। इसी तरह अक्सर जमीन पार्टी भी है, आपके पुराने साथी हैं, उनको भी दावत है वापसी की? आपने सुना होगा, मैं कई बार कह चुका हूँ, जिसको भी आना है, लेकिन एमक्यूएम के कानून आइन रिवायत के नीचे रह के और पीछे रह के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा, एक तो ये कि जो कामरान किशोरी साहब हैं, उनके हवाले से पार्टी में आपके बड़े इख्तलाफात की खबरें। अच्छा है तो पूछ लीजिए, सारे खड़े हैं यहाँ पे। एक तो आपको क्लियर कर दो। नहीं, पहले पूछ लें और आप। दूसरी चीज यार, सदर मुमलिकत ने आप पे बड़ा इल्जाम लगाया कि आपने एक ही नाम भेजा, 5 नाम तो आए नहीं, वो क्लियर कर दीजिएगा कि मेरे ख्याल है आप लोग सहाफ़ी हैं, आपने वो नाम देख लिए होंगे, मीडिया पे चल रहे हैं जो मैंने भेजे। तो गलत बयानी कर रहे हैं, सदर मुमलिकत गलत बयानी कर रहे हैं। जी, सदर मुमलिकत सदर मुमलिकत को फ़ोन भी नहीं किया उसके बाद हमने कभी। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, जो पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के मुसवदा है, जो बातचीत चल रही है, वो किन नुकात पर है? क्या कराची का एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, बल्दियाती हदबंदी वापस हो जाएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं, जो कि इस कमेटी के अंदर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो आज भी मीडिया पे खड़े होकर यही कह रहे हैं कि अगर 140A आर्टिकल 140A के तहत एमक्यूएम हमसे जो चाहती है, वो हम एमक्यूएम को नहीं देना चाहते। बिल्कुल साफ होने की ये सरकर्दा रहनुमाओं से ऊपर की बात है। क्या बात हो रही है, मुसवदा क्या एमक्यूएम के मरकज़ में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सदारत में राब्ता कमेटी का फुल कोरम का एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में आप सबको जैसा कि इल्म है कि हमारा जो एक देरीना मुतालबा है, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइन के आर्टिकल 140A के मुकम्मल रूह के मुताबिक इनेकाद होना है। पस मंज़र ये है कि कितनी एक अजीब बात है कि 2017 में एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट में 140A की तशरीह के लिए जाती है। माजी के इत्तेहादी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, असद उमर साहब, उनको भी उसमें पिटिशनर बनाती है। 4 साल मुसलसल मेहनत के साथ, दलाइल के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर कायल किया जाता है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा आइन के आर्टिकल 140A में जो सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात का जिक्र है, उसकी कोई मुकम्मल जामे तशरीह नहीं है। और फिर सबसे अहम तरीन बात यह कि उस मुकदमे को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वकला भरपूर तरीके से उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद एक बड़ा तफसीली फैसला भी आता है। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है या निज़ाम इंसाफ के ऊपर शायद एक सवालिया निशान भी ये है कि फैसला आता है, हम फैसले की कॉपियां बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की जाके कहते हैं कि एक ऐसा बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खुद तशरीफ फरमा थे, वो एक फैसला दे चुके हैं, खुदा के लिए इस पे अमल करो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं, PMLN के पास जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की तवज्जो मबजूल कराते हैं। गर्ज ये कि तहरीक इंसाफ को भी इस बात पे हम कायल करते हैं कि आपकी KPK में हुकूमत है तो एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम, मिसाली निज़ाम, जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ कायम करें। उस फैसले के तवील अरसे बाद तक आज तक
کوئی صوبہ اس فیصلے کی کوئی ایک شق پر بھی عمل نہیں کرتا جو آئین کے آرٹیکل 140A اور بنیادی حقوق بلدیاتی اختیارات کی تقاریر کر کر کے نہیں تھکتے. تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں آج تک ان کی حکومتوں نے، جن کی بھی حکومتیں آج بھی ہیں، ایک شق پر عمل نہیں کیا، ایک شق کی ترمیم نہیں کی. پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ ایک ایگریمنٹ پی ٹی آئی سے کرتی ہے، اس میں بھی سر فہرست ایک طاقتور بلدیاتی نظام کا مطالبہ کرتی ہے. 3.5 سال بعد ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ سندھ میں تو حکومت ہے نہیں، انہوں نے کے پی کے میں بھی اس کو گوارا نہیں کیا. پھر عام آدمی کو بااختیار کرنے کے لیے ہم پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر دوبارہ یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جناب بلدیاتی اداروں کو بااختیار کیا جائے، اور اس پہ دستخط ہوتے ہیں، پورے پاکستان کے دستخط ہوتے ہیں، اور اس مسودے کا نام دیا جاتا ہے چارٹر آف کراچی، چارٹر آف رائٹس. اور یہ صرف معاملہ سیاسی نہیں، اس پوری جد و جہد میں آئینی، پارلیمانی، سیاسی اور عسکری قیادت کو بھی اس میں ہم آن بورڈ رکھتے ہیں. آج 6 ماہ بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پیش رفت ہوئی، کچھ پیش رفت ہوئی، مکمل تو پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن میں یہاں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں ان تمام جماعتوں کو جو صوبائی اسمبلی کے باہر 29 دن کا جنہوں نے میلہ لگایا، بڑی بڑی تقریریں کر کے مسودے سائن کیے، اور 2 جماعتوں نے بہت واویلا مچایا کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں کیا کروا لیا پیپلز پارٹی سے. ہمارا ایگریمنٹ تو سوشل میڈیا پہ پوری دنیا اس کو پھیلا رہی ہے، لیکن ان 2 جماعتوں نے جو بلدیاتی انتخابات میں بڑا بڑھ چڑھ کر دعوے کر رہے ہیں، اور ایک جماعت کے یو سی چیئرمین نارتھ حیدرآباد کے میئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، آج تک ان کا معاہدہ منظر عام پہ نہیں آیا. نہ انہوں نے ان مطالبات کی بار بار کوشش کی، نہ کسی عدالت گئے، اور نہ ہی دوبارہ پیپلز پارٹی کو جھنجھوڑا. یہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھی جس نے بارہا مرتبہ اس معاہدے کے اوپر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مذاکرات کیے، اور سب سے بڑا مینڈیٹ جو ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ حاصل کیا وہ کراچی کے انڈسٹریلسٹ اور کراچی کے چھوٹے تاجروں کا بھی اجلاس بلا کر ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا. کراچی کی بدحالی کی وجہ کا بھرپور مقدمہ رکھا. تو آج جو پیپلز پارٹی سے پہلے مرحلے کی میٹنگ تھی، خالد بھائی کی سربراہی میں عامر بھائی، وسیم اختر بھائی اور تمام رابطہ کمیٹی کے مکمل فورم کے سامنے ان کے نکات کو رکھا گیا کہ جس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی. اس نکات پر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ پہلے مرحلہ ہے، ہمارا مکمل مطالبہ نہیں، ابھی تو پہلا مرحلہ ہے. پھر اس تمام تجاویز کو بغور پڑھا گیا، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، قانون دان، ان سب نے اس کی ایک ایک شق کو غور سے پڑھا. پھر اس میں ایک تجاویزات مرتب کی. پھر خالد بھائی کی اجازت سے ان تجاویزات کے اوپر کل بھی کام ہوگا، اور پھر وہ مسودہ جو کہ مرحلہ وار پیپلز پارٹی سے حل ہونا شروع ہوگا وہ ہم پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھیج دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے، اور ہمیں یہ ایک امید کی کرن بھی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سنجیدگی سے ہمارے اس مطالبے پر اور عدالت کے فیصلے پر ہمارے ساتھ نیک نیتی سے عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ سب جتنے معاہدہ ہم نے کیے ہیں، آج کراچی کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بتانا چاہتا ہوں
کہ 3.5 سال کی حکومت کے بعد بھی آج لوگ 4 MNA لے کے وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں. پنجاب میں 4 MNAs کے اوپر وزارت اعلیٰ کا جھگڑا ہو رہا ہے. یہ واحد MKM ہے جو صرف عوام کے لیے اختیار مانگ رہی ہے. کراچی میں سارے سیاسی قائدین آ کر جلسے تو کر رہے ہیں, لیکن کوئی کراچی کے کوٹے پہ عمل درآمد کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی کراچی کے بچے کے جو حق تلفی ہو رہی ہے جعلی ڈومیسائل PRC کی, اس کی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ جو کراچی کے نوجوانوں کی جامعات میں, میڈیکل کالج میں جو ایڈمیشن کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں, اس کے اوپر آواز کیوں نہیں بلند کر رہا؟ کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ تباہ ہو رہے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کا بحران ہے, نکاسی آب کا مسئلہ, پینے کے پانی کا مسئلہ, اس پہ تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ہر شخص کراچی آ کر وزیر اعظم بننے کے خواب دکھا کر وزیر اعظم بننے کے سپنے دیکھ کے چلا جاتا ہے. یہ MKM پاکستان ہے کہ جو صرف اور صرف لوگوں کے بنیادی حقوق کا نہ سے مطالبہ کر رہی ہے, بار بار دہرا رہی ہے, اور اس کے اوپر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کریں. ایک جو مبارکباد بڑی اہم ترین ہمیں حاصل ہوئی گزشتہ 2 دنوں میں کہ ہم نے ایک حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا تھا. حیدرآباد کے تمام لوگوں کو حیدرآباد یونیورسٹی میں فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے لیے 100 ایکڑ زمین مختص کر دی گئی ہے, جس میں ہماری لیڈرشپ, ہمارے MNAs اور ہمارے وزراء, ان تمام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو حیدرآباد کی عوام کو ایک 70 سال بعد 75 سال بعد ایک ایسی خوشخبری ملی ہے جس پہ شاید کسی وزیر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میری لاش کے اوپر سے حیدرآباد یونیورسٹی بنے گی. اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے اشتراک سے 100 ایکڑ زمین ہمیں وہاں پہ مل گئی ہے, اور انشاءاللہ اس کی جلد از جلد جو ہے نا اس کے اندر پیش رفت ہوگی. اور